بات چل رہی تھی وضو کے بارے میں. وضو کے تعلق سے ہم نے مختلف ویڈیو بنائی ہے. اب وضو کے بارے میں ہی ایک اہم مسئلہ بتانا ہے. بہت ہی اہم مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وضو میں جو ہماری داڑھی ہوتی ہے اس کو دھونے کا حکم کیا ہے، اس کو کیسے دھویا جائے اور کتنا دھلا جائے وضو میں. بہت اہم مسئلہ ہے اور روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والا مسئلہ ہے. تو یاد رکھیے، اس کے تعلق سے اس کا جواب یاد رکھیے کہ جو ہماری داڑھی ہوتی ہے، جو داڑھی کے بال چہرے کے حدود سے باہر ہوتے ہیں، یعنی تھوڑی کے نیچے جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دھونا وضو میں فرض نہیں ہے. اور چہرے کی حد کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی حد ہے. یعنی اس حد کے اندر جتنے بھی ہمارے داڑھی کے بال ہیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جو ہمارے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے کی حد سے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دھونا فرض نہیں ہے. اور یہاں پر ایک مسئلہ اور یاد رکھے کہ اگر کسی کے داڑھی یا مونچھ کے بال اتنے گھنے ہیں کہ ان کے اندر کی کھال نظر نہیں آتی، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یاد رکھے کہ اگر کسی کے داڑھی یا مونچھ کے بال بہت زیادہ گھنے ہیں، اندر سے کھال نظر نہیں آتی، تو پھر اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے. یعنی اوپر سے ہم اپنے چہرے کو دھل لیں گے اور اپنی داڑھی کو دھل لیں گے تو ہمارا وضو بالکل صحیح ہو جائے گا. لیکن یاد رکھے کہ چہرے کی حدود میں جتنے بال ہیں ان کا دھونا فرض ہے، اندر تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے. اور اگر داڑھی یا مونچھ کے بال اتنے گھنے نہیں ہیں، یعنی کسی کی داڑھی یا مونچھ کے بال اتنے گھنے نہیں ہیں، اس کے اندر کی کھال نظر آتی ہے، تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اندر تک پانی پہنچانا ہمارے لیے فرض ہے وضو کے اندر. اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے جو چہرے کے حد میں ہمارے بال آتے ہیں داڑھی کے، ان کا دھونا فرض ہے، اور اسی کے ساتھ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے. داڑھی کا خلال کیسے کیا جائے گا؟ ہم اس طریقے سے اپنے چلو میں پانی لیں گے، اور پانی لینے کے بعد اس طریقے سے کریں گے اپنے نیچے داڑھی کے، اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایسے کر کے نیچے پھنسائیں گے اور ان کو باہر ایسے نکال دیں گے. یہ داڑھی کا خلال ہوتا ہے. یعنی جو ہمارے ہاتھ کی پشت ہوتی ہے یہ ہمارے گلے کی طرف ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے ہم اپنے داڑھی کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو ڈالیں گے اور اس طرح باہر نکال دیں گے. یہ داڑھی کا خلال ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ تمام حضرات کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی اور یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اپنی شریعت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.